يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، علیکم تمہارے ذمے ہے، انفسکم تمہارے اپنے نفس، اپنے نفسوں کی، اپنی جان کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم تم پر ہیں، یعنی تم پہ جو فرض کر دیے گئے ہوئے ہیں، انفسکم تمہارے اپنے نفس، لا یضرکم، لا نہیں، یضرکم نہیں ضرر پہنچاتے، اردو کا کلمہ ضرر پہنچانا، کم تم سب کو، من دل، من جو دل جو گمراہ ہوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. کوئی دوسرا برا ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا. لا یضرکم نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتا، من دل جو گمراہ ہوا، جس نے اپنی راہ کو گم کر دیا. اذا، ہاں ایک بات ہے، اذا جب، اہتدیتم جب تم خود ہدایت پر ہوگے، جب تم راہ راست پر ہوگے تو دوسرے کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ تمہارا باپ ہو، ماں ہو، وہ تمہارا کوئی بھی ہو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. الی اللہ مرجعکم، الی اللہ، اللہ کی طرف ہی ہے، مرجعکم تمہارا رجوع کرنا، تمہارا پلٹ کر جانا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رجوع کرنا، واپس پلٹ کر جانا. جمیعا، جمع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. سارے کے سارے تمہارے آباء و اجداد بھی اور تم نے بھی اس کے حضور تو اکٹھے ہو کر وہاں پہنچ جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پس یہ وہ، یعنی فعل مضارع کی علامت ہے، تھرڈ پرسن ہے. نبّأ یُنَبِّئُ تنبیہاً، وہ تنبیہ کرے گا، وہ سمجھائے گا، وہ تمہیں خبر دے گا، اہم اطلاع دے گا، کم تم سب کو، بما کنتم بے کے متعلق، ماں جو کنتم تم تھے، تعملون جو تم عمل کرتے تھے. یہ جو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ اس زمانے میں ان کے آباء و اجداد کی طرف سے چونکہ پوری قوت کے ساتھ داخل کر دیا گیا ہوتا ہے، یہ کام ایسے ہی کرنے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے یہ تو مدتوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کو ہم غلط قرار دے دیں. یا وہ یہ بھی تصور رکھتے تھے اگر ہم نے آباء و اجداد کے کہنے کے مطابق وہ جو چیزیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں نہ کی تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں وہ گمراہ تھے، ان کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا تفصیل سے پتہ ہونا ضروری ہے، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر ہی پیدا ہوا ہو. اگر نر پیدا ہو گیا ہے تو وہ بحیرہ ہو گئی. پھر لوگ اس کے کان چیر دیتے اور اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا، وہ گلیوں میں پھرتی اور جہاں سے چاہتی منہ مارتی، اس کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، جس گھاٹ سے چاہتی پانی پیتی. اگر کوئی روکے گا تو اسے گناہ ہوگا اور اس کو نقصان بھی ہوگا. یہ ان کا تھا. صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جسے کسی منت کے طور پر ہونے یا کسی بیماری سے شفا پا جانے سے کے لیے مانا جاتا ہے. تو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر اس کو ہم نے اس طرح نہ کیا تو ممکن ہے کہ وہ بیماری دوبارہ لوٹ آئے. اس کو بھی اس طرح پن کر دیتے تھے، یہ پن کر دی گئی ہے، اب اس کو چھیڑنا نہیں. اور وسیلہ کہتے ہیں سوات سے، اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہو
تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار جو بچہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی خدا کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا، تو اس کو لوگ وسیلہ کہتے، یہ بھی یوں ہی پھرتا اور کوئی اس کو چھیڑ نہ سکتا تھا۔ دیکھ لیجیے اس طرح کی ہی رسمیں آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا، کسی اونٹ کا پوتا، اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، نیز اگر اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی اور وہ آزاد پھرتا، اسے کوئی روکنے والا، اگر کوئی روکتا تو اسے ان کا اعتقاد تھا کہ اسے بہت گناہ ہوگا۔ میں اس کا ترجمہ پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ ہاں، نہ شدولے شاہ کے چوہے، نہ سائیں کی گائیں، کوئی مقرر نہیں کی ہوئی۔ وہ ایک آج کل تو اور بھی آ رہا ہے، وہ احمد نے خط کہیں لکھا، خواب دیکھا اور وہ بانٹ رہے، اگر نہیں بانٹیں گے تو تمہارے گھر میں اتنے دن میں آفت آ جائے گی۔ یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر ایسی واقعات کو مان رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی یہ دیکھو اللہ نے منع بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، آؤ پیغمبر کی طرف، قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے؟ خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہو، صحیح راستے کی انہیں خبر تک نہ ہو۔ اے اہل ایمان، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، تم اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، ان بزرگوں کو بھی اور تمہیں بھی جانا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام